اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو کے اندر اللہ عز و جل پر یقین، توکل اور بھروسہ رکھنے کے بارے میں بیان کریں گے کہ اگر ہمارے سامنے دنیا کی کتنی بھی مشکل پیش آئے، کوئی بھی مشکل ہمارے سامنے آئے، اگر ہم اللہ پاک پر یقین رکھیں تو یقیناً ہم اس مشکل سے ضرور نجات پا سکتے ہیں، چاہے وہ مشکل کتنی ہی زیادہ بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ پاک پر توکل رکھنے سے کیسے اللہ پاک اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہوئے سنتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے پہلی امتوں میں سے 3 آدمی کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ دوران سفر موسم خراب ہو گیا، آسمان میں بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تیز طوفان آنے لگا۔ وہ اس طوفان سے بچتے ہوئے ایک غار میں داخل ہوئے۔ جب وہ غار میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک پتھر لڑکا اور اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا جہاں سے نکلنے کا راستہ تھا۔ انہوں نے کہا، آپ اس پتھر سے بچ نہیں سکتے مگر یوں کہ آپ اپنے نیک کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے میرے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور میں ان سے پہلے اپنے گھر کے کسی فرد کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن مجھے کسی کام کے باعث زیادہ دیر ہو گئی اور وہ سو گئے، تو میں نے ان کے لیے دودھ دوہا تو وہ سو رہے تھے۔ مجھے یہ بات ہرگز اچھی معلوم نہ ہوئی کہ میں ان سے پہلے اپنے بال بچوں یا کسی غلام کو دودھ پلاؤں، اس لیے میں ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ اس وقت پیا تھا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ غار تھوڑا سا کھل گیا مگر اب نکلنا ممکن نہ تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پھر دوسرے نے دعا کی کہ اللہ، میرے چچا کی بیٹی ایک لڑکی تھی جو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی۔ میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا لیکن اس نے نہ مانا۔ اسی زمانہ میں 1 سال قحط پڑا تو وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ خلوت میں مجھ سے برا کام کرے، تو وہ راضی ہو گئی۔ اب میں اس پر قابو پا چکا تھا لیکن اس نے کہا، تمہارے لیے میں جائز نہیں کہ اس مہر کو تم حق کے بغیر توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور وہاں سے چلا آیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب تھی اور میں نے اپنا دیا ہوا سونا بھی واپس نہ لیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا ہی کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ چٹان ذرا سی کھسکی لیکن اب بھی اس چٹان سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسرا آدمی کہنے لگا، اے اللہ، میں نے ایک دن مزدور رکھے، پھر سب کو ان کی مزدوری پوری دے دی، مگر ایک مزدور ایسا نکلا کہ وہ اپنی مزدوری لیے بغیر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اور اس سے بہت سارا منافع حاصل ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا، یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، اونٹ، گائیں، بکری، غلام، یہ سب تمہاری مزدوری ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا۔ تو وہ آدمی وہ سارا کا سارا مال لے کر چلا گیا۔ تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے میرے مولا، یہ سب کچھ اگر میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور سب باہر نکل گئے۔ تو یہ تھا اللہ پاک پر یقین رکھنے کا واقعہ کہ اللہ پاک پر اگر آپ یقین رکھیں گے تو
تو یقیناً آپ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس یقین ہمارا پختہ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ ان 3 آدمیوں کا یقین پختہ تھا اللہ عز و جل پر کہ وہ ہمیں ضرور اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل خرم پروڈکشن سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔